اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ فرمایا کہ ادعوا ربکم، دعا مانگو اپنے رب کی بارگاہ سے، تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے متعلق بیان فرمائی کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بیان کیا، یعنی آداب، جو دعا کرنے کے آداب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کے آداب بھی اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ کو سکھائے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، عاجزی سے اور آہستہ آواز سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، تضرعا وخفیا، یعنی عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر جب پریشان ہوتا ہے یا کاموں میں مشکلات ہوتی ہیں، یا بندے کا کوئی بھی کام رک جاتا ہے، بندش کا شکار ہوتا ہے، پریشانی میں اور فکر کے اندر، بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، دعا کرنا، یہ بندے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں نا، تو پھر بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر کیا ہے، قادر ہے۔ کوئی کام کوئی بھی بندہ نہ کر سکے، جب سارے بندے تھک ہار کے بیٹھ جائیں تو بندے کو یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ میرا رب اس کام کو کیا کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں مدد لینے کا ذریعہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں رکھنا، پھر ان پریشانیوں کا حل اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کاموں کا حل مانگنا، یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر کے اس سارے بندے کے کاموں کو کیا کرتا ہے جی، پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور اس بندے کے کاموں کا حل اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، کیوں؟ وہ رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو ہمارا کام جتنا بھی مشکل ہو، جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ کام ہم سے ہوگا نہیں، لیکن جب اللہ کی مدد نازل ہوگی نا، پھر جتنا مشکل کام ہو وہ سارا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیے۔ ایک تو بندے نے دعا مانگنی ہے آہستہ سے، اللہ کی بارگاہ میں آہستہ سے اور عاجزی کے ساتھ ہی دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ جو ہے نا انسان کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب دعا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، وہ دل میں بھی دعا کرے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ پاک تمہارے سینے کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں نا، جو تم نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تمہارے دل کے اندر ہیں، تم اپنی زبان کے اوپر نہیں لائے، رب ان رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں کی نیتیں ہیں، ارادے ہیں، تم نے کسی کو نہیں بتائے کہ تم نے آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، تمہارا کیا پلان ہے،
اللہ تمہارے ایک ایک کام سے واقف ہے، ایک ایک ارادے سے واقف ہے، ایک ایک نیت سے اللہ پاک تمہاری کیا ہے، واقف ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں چلا کر دعا کرنے کو انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والے کو رب پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا یعنی چلا چلا کر دعا کرنا، بہت زیادہ اونچی آواز میں دعا کرنا، اور ایک تو امام دعا کرتا ہے نا الفاظ میں، وہ بھی عاجزی اور انکساری ملوز خاطر، لیکن ایک اکیلا بندہ ہے، تنہا بندہ ہے، چلا کر زور زور سے آواز کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسی دعا مقبول نہ ہوگی جو چلا کر مانگی گئی ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر ایک، چلانا بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کے یہ خلاف ہے کہ بندہ چلا چلا کر دعا مانگے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، بندہ ریاکاری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ جب بندہ ریاکاری کے اندر، دکھاوے کے اندر، نمود و نمائش کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا اور اس کی دعا کے اندر کہیں ریاکاری دکھاوا آ گیا تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا بندہ جب بھی مانگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگے اور یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ کیا یقین؟ کہ میں دعا کروں گا میرا رب اس دعا کو قبول کر لے گا، اور حقیقت بات ہے اللہ بندے کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ پھر اس میں اور دعا مانگنے کا ایک یہ بھی ادب ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائز کاموں کی دعا مانگے۔ کیا کرے؟ جائز اور حلال کاموں کی دعا مانگے۔ اگر وہ حرام کی، ناجائز کاموں کی دعا مانگے گا تو دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگے بندہ ہر وقت جائز اور حلال اور سیدھے راستے کی دعا مانگے، ناجائز اور حرام اور کسی کو لیے بد دعا کرنا یہ بھی ناجائز ہے کہ بد دعا ہرگز بھی بلا وجہ کس کے لیے نہ کی جائے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں حلال، جائز اور سیدھے راستے کے لیے دعا مانگتا رہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ دعا کا یہ بھی ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے نا، اللہ کی بارگاہ میں، تو بندہ اپنی زبان جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانی ہے، اپنا جسم جو اللہ کی بارگاہ میں بندے نے لے کر آنا ہے، اس جسم کو، اس زبان کو اور پیٹ کو لقمہ حرام سے بچا کر رکھے۔ لقمہ حرام کبھی بھی نہ کھائے، اپنے پیٹ کو بچائے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائے، اور جتنے بھی اس کے ماتحت زیر کفالت لوگ ہیں ان کو بھی لقمہ حلال کھلائے، حرام سے بچا کر رکھے، اور کبھی بھی لقمہ حرام نہ کھلائے نہ کھائے۔ فرمایا کہ جب بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہ وہ حرام سے بچتا ہے، نہ وہ ناجائز خوراک اور ناجائز رزق سے بچتا ہے، نہ کہ اللہ پاک ایسے کی دعا کو قبول نہیں کرے گا جس نے اپنے پیٹ کو اور اپنے کاروبار کو حرام سے نہیں بچایا اور حرام سے روکا نہیں۔ میں کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رزق حلال کھائے، حلال کی کمائی کھائے، ناجائز اور حرام کی کمائی نہ کھائے۔ جب حلال کی کمائی کھائے گا اور حلال رزق کھائے گا اور کھلائے گا، حلال رزق کمائے گا اور کھائے گا، تو فرمایا کہ جو بندہ حلال خود بھی کھائے گا، گھر والوں کو بھی کھلائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ سے آ کر جو دعا مانگے گا اللہ اسی دعا کو قبول کر لے گا۔ اور پھر رزق حلال کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور رزق حلال طلب کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب بندہ رزق حلال کی طلب کرتا ہے، پھر اس کی تلاش کرتا ہے، اور اس کی تلاش کے اندر بتنے کے بندے کا جتنا ٹائم بھی لگتا ہے اللہ اس کے بدلے بندے کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ جو کاروبار کرتے ہیں نا، آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو کمائی کرتے ہیں وہ کمائی بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے جب آپ حلال کی تلاش کے اندر جاتے ہیں، اور حلال کمانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے،
ایک صحابی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کیا کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس آگے بڑھائے، اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ہاتھوں کو صحابی کے جب اپنے دست مبارک کے اندر لیا نا مصافحے کے لیے، تو میرے آقا نے محسوس کیا کہ اس صحابی کے ہاتھ سخت ہیں، ہتھیلیاں کیا ہیں، نرم ہوتی ہیں نا، لیکن اس صحابی کے ہتھیلیاں بہت سخت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے ہتھیلیاں تو روئی کی مانند تھی نا، بالکل نرم اور ملائم تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں ایسی تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا تھا نا، مصافحہ کرنے میں بھی حضور کے ہتھیلیوں کو لمس اس صحابی کی روح کو تازہ کر دیتا تھا۔ حضور نے جب اس سے مصافحہ کیا نا تو اس کی ہتھیلیاں بڑی سخت تھیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، ہتھیلیاں اس قدر سخت، اتنی سختی ان کے اندر وہ کیسے آئی؟ تو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے کیا کرتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، اور رزق حلال شام کو کما کر اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سنا کہ میرا صحابی رزق حلال کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مزدوری کرتا ہے کہ ہتھیلیاں بھی سخت ہو گئیں، لیکن رزق حلال کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے میں جبرائیل حاضر ہو گئے، اور جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ پاک آپ کی صحابی کی ہتھیلیوں کے بارے میں فرماتا ہے، رب کیا فرماتا ہے، آپ اپنے صحابی کو کہہ دیں جو رزق حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور اس کی ہتھیلیاں سخت ہو چکی ہیں، اسے یہ خوشخبری دے دیں کہ اللہ پاک تیری ان ہتھیلیوں سے محبت کرتا ہے۔ تیرے ہاتھوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل تیرے ہاتھوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ تو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اس لیے کہ تو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس غرض سے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اور جتنے بھی میرے زیر کفالت ہیں سب کو رزق حلال کھلاؤں اور حرام سے بچاؤں۔ مادو کہ اللہ پاک ایسے بندے کی ہتھیلیوں سے محبت کرتا ہے جو رزق حلال میں اپنی ہتھیلیوں کو استعمال کرتا ہے، اس کی ہتھیلیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ تو رزق حلال بہت ضروری ہے، اور رزق حرام کا لقمہ جب اندر بندے کے جاتا ہے نا، وہ بندے کی روح کو بھی مردہ کرتا ہے، بندے کے ضمیر کو بھی مردہ کرتا ہے، اور بندے کی دعا کو قبول ہونے دیتا نہیں ہے۔ دعا کی عدم قبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ حرام سے نہ بچے۔ جب حرام سے نہیں بچے گا پھر اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور دعا کی قبولیت کا سبب پھر یہ ہوا کہ بندہ رزق حلال استعمال کرتا ہے، پہنے تو رزق حلال، کھائے تو رزق حلال، پیے تو رزق حلال، اور حرام کو ناپسند کرے۔ حرام کو کیا کرے؟ ناپسند کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ جب بندہ حلال کھائے گا اس کی دعا بھی قبول ہوگی، رزق کے اندر برکتیں بھی ہوگی، اور بندہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک یہ طریقہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ نہ دعا کرے کہ مالک اگر یہ چیز تو چاہے تو میرے حق میں قبول کر لے، میں نہیں، وہ چیز جائز ہے، حلال ہے، تو اس چیز کے بارے میں یہ دعا کرو کہ مالک یہ چیز مجھے عطا کر دے۔ رب تو ہر چیز چاہ سکتا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کے بس میں ہر چیز ہے۔ اس کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرنی ہے تو یہ دعا مانگے نا، یہ نہ کہہ کہ مالک تو چاہے تو بخش دے، بلکہ یہ دعا کرے مالک میں تیری بارگاہ سے بخشش کا دعا کرتا ہوں، مالک تو میرے گناہوں کو بخش دے، مالک تو مجھے بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ فرمایا کہ جس چیز کی دعا کرنی ہے اس چیز کو اہم جانے، مرغوب جانے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کیا کر لے گا؟ اس بندے کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حیا والا ہے، سب سے بڑے حیا والا ہے میرا اللہ پاک، بڑا حیا فرمانے والا ہے۔ کیسے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اذا رفع یدیہ
اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور مجھ سے دعا مانگتا ہے اور حلال جائز چیز کی مجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے پھر شرم آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو کیا کر دوں، واپس لوٹا دوں۔ رب فرماتا ہے مجھ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو وہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑا حیا فرمانے والا، اللہ پاک سب سے زیادہ کیا کرنے والا، حیا فرمانے والا، شرم رکھنے والا بندوں کی، اور بندوں کی لاج رکھنے والا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرق ہے کہ دعا بعض اوقات جلدی قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلدی قبول اس کی بڑی پیاری وجہ ہے، بڑی زبردست وجہ ہے اس کی۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات مومن کی دعا اللہ پاک جلدی قبول نہیں کرتا، اور ایک غیر مسلم ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، جب وہ کچھ مانگتا ہے نا اللہ پاک اسے فوراً عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جب دعا مانگتا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے ابھی اس کی دعا کے مطابق اسے دینا نہیں، ابھی نہیں دینا۔ مالک کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے نا تو اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے اور مجھے اس کا بولنا پیارا لگتا ہے، مجھے اس کا ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ کہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے۔ کیوں؟ جب یہ مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی آواز پیاری لگتی ہے، اور بندے کو اللہ پاک کو بندے کی دعا، بندے کی آواز، بندے کا مانگنا جب پیارا لگتا ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر تھوڑا انتظار کراؤ اس کو، یہ مانگتا رہے اور میں کیا کروں، اسے پھر عطا کروں، کیونکہ میرا اس کا تعلق جو ہے نا وہ بنا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دعا جب قبول نہ ہونا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کو میرے الفاظ پسند آ گئے ہیں، اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے۔ اور جب کافر مانگتا ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو اس کو جلدی دے دو، اس کو کیا کر دو، کیونکہ اللہ پاک اس کی آواز کو پسند، اللہ پاک چاہتا نہیں ہے کہ دوبارہ مانگے، اللہ پاک چاہتا نہیں ہے کہ دوبارہ ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کو نہ اس کا ہاتھ اٹھانا اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، نہ اس کا مانگنے سے فرشتہ اس کو جلدی دے دو۔ اس کی سمپل سی مثال ایسے ہے، موبائل فون کی مثال آپ لے لیں کہ موبائل فون پر نا بعض اوقات ایسے بندے کا فون آتا ہے کہ ہم اٹھانا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمارا دل چاہتا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بندے کا فون آتا ہے کہ پورے مختصر بات کی اور فون بند کر دیا، اور کبھی کبھار ایسے بندے کا فون آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہیں، گھنٹوں گھنٹوں اسے کیا کرتے رہیں، بات کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے بندے کو محبت ہوتی ہے، اور بندہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بولتا رہے اور میں کیا کرتا رہوں، سنتا رہوں۔ اور اللہ پاک کو بھی بندوں سے کیا ہوتی ہے جن کی دعا بعض کا قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ یہ بندے بار بار مانگتے رہیں، میں ان کی آواز سنتا رہوں اور میری تعلق ہمارا قائم رہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں کہ بندہ جب بھی دعا مانگے نا تو میرے کریم آقا کا واسطہ دے کر مانگے، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے ہمارا مقام نبی کا مقام اور تاجدار انبیاء کا مقام، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگے گا تو اللہ اسے وہی عطا کر دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے یہ خود اپنے صحابی کو بتایا، خود صحابی کو بتایا۔ کس صحابی کو؟ صحابی ہیں نبینا، اور آتے ہیں میرے محبوب کے پاس، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ صحابی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں آنکھوں سے کیا ہوں؟ نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا کر دے، مجھے کیا کر دے؟ آنکھیں عطا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتایا کہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ پاک تجھے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں عطا کر دے، اس سے بہترین آنکھیں عطا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جنت اللہ نے آپ کے صدقے سے ہمیں عطا کر ہی دینی ہے۔ کمال کی بات نے کہا، اس نے عبادت کی بات نہیں کی، اس نے اپنے روزوں کی بات نہیں کی، نیک اعمال کی بات نہیں کی، اپنے جہاد کی بات نہیں کی، اس نے اپنی زکوٰۃ کی بات نہیں کی، اس نے اپنے حج کی بات نہیں کی، اس نے دن رات اپنی نیکیوں کی بات نہیں کی۔ اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جنت تو اللہ نے آپ کے صدقے عطا کر ہی دینی ہے ہمیں، آپ کے صدقے سے عطا۔ وہ جیسے حضور کے بارگاہ میں ایک صحابی آیا تھا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آنی ہے؟ قیامت کب آنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی، وہ بندہ قیامت کے لیے پوچھے نا جس نے قیامت کے لیے تیاری بھی کر کے رکھی ہو، وہ بندہ قبر کے لیے پوچھے جس نے قبر کے لیے تیاری بھی کر کے رکھی ہو، تو قیامت کا پوچھتا ہے قیامت کب آنی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اب اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے روزوں کی بات کی، بے شک روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ دیکھیں، نظریہ دیکھیں کہ عبادتیں، ریاضتیں، حج، زکاتیں اور دیگر عبادات قبول اسی وقت ہوگی جب میرے آقا کی محبت دل کے اندر ہوگی۔ حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تو جو قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو بتا دو صحیح تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ اس نے نہ حج کی بات کی، نہ روزوں کی بات کی، نہ جہاد کی بات کی، نہ نیکیوں کی بات کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک اسی محبت کے صدقے ہماری بخشش بھی فرما دے گا اور ہمیں جنت بھی عطا کر دے گا۔ نبینا صحابی نے کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ پاک تجھے جنت میں اس سے خوبصورت آنکھیں عطا کر دے؟ اس کا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، جنت تو آپ کے صدقے اللہ عطا کر ہی دے گا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ نے کائنات کو اپنے محبوب کے لیے کیسے سجا کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کائنات ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اگر ایسی بات ہے تو پھر کرو، ایک کام کرو یا رسول اللہ کیا؟ میں جاؤ وضو کر کے آؤ، وضو کیا، نفل ادا کرو، نفل ادا کیے۔ اب آقا نے فرمایا اب تو نے دعا مانگنی ہے اور ایسے دعا مانگنی ہے جیسے میں کہوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دعا مانگ اور دعا کے اندر یہ کہے کہ اے میرے مالک، اے کائنات کے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے خالق، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر، جس محبوب کے لیے تو نے کائنات سجائی ہے، جس محبوب کے لیے تو نے زمین و آسمان بنایا ہے، جس محبوب کے لیے تو نے ہر چیز میں خوبصورتی رکھ دی ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس محبوب کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے، میں تجھے اس محبوب کا واسطہ دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاجت کو پورا فرما، میری تمنا کو پورا فرما، میں آنکھیں چاہتا ہوں مالک مجھے اپنے محبوب کے صدقے سے آنکھیں عطا کرا۔ صحابی کہتے ہیں پھر اس نے یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ میرے محبوب کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی آنکھیں مانگی۔ صحابی کہتے ہیں جب آیا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب جا رہا تھا تو پوری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ساری کائنات آیا تھا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے محبوب کا وسیلہ دیا تو اللہ نے کرم کیا، پھر اللہ نے کرم کیا۔ کیا کرم؟ آیا نبینا تھا، گیا تو پوری کائنات کا دیدار کر رہا تھا اور دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا تھا، اور میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے
کہ بندہ جب دعا مانگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور حضور کا وسیلہ دے کر جب بندہ دعا کرے گا اللہ دعا قبول کر لے گا۔ اور اگلا سبب دعا کی قبولیت کا، اگلا سبب کیا ہے دعا کی قبولیت کا؟ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کر لے، آنکھیں نم ہو جائیں، آنسو گر جائیں آنکھوں سے۔ میں کہ جب بندہ عاجزی انکساری اور پرنم آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ رو کر جب بندہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کرے تو پھر اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے نا، سیدنا عمر فاروق طواف کر رہے ہیں، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک نابینا بندہ ہے جو غلاف کعبہ سے تو لپٹا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کیا؟ مالک مجھے آنکھیں عطا کر دے، مالک مجھے آنکھیں عطا کر دے، مالک مجھے آنکھیں، یہی کہی جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے 1 دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عمر فاروق اس کے پاس ہے، کہنے لگے اب میں چکر لگا کے آ رہا ہوں، اگلے چکر پہ میں واپس تیرے پاس آ رہا ہوں اور میں برابر تجھے دیکھ رہا ہوں، 1 چکر 2 چکر 3 چکر تو دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چکر پہ میں آ رہا ہوں، اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو تلوار میری ہوگی اور سر تیرا ہوگا۔ اسے پتہ تو تھا عمر ہے، جلالی ہے، عمر فاروق جلالی صحابی تھے، امیر المومنین، کہنے لگے پریشان ہو گئے۔ عمر فاروق یہ کہہ کرنا اپنے طواف کے لیے چلے گئے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ اگلے چکر پر کیا ہو جائے گی، میرے گردن اتر جائے گی، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی، مجھے آنکھیں نہ ملی، تو اب دل سے نا درد کے ساتھ دعا نکلی، درد کے ساتھ اور آنسو کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، نکل گئے آنسو۔ اسے پتہ عمر آ رہا اگلے چکر پر۔ آپ کہنے لگا مالک میں رو رو کر تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اور تو قبول کرنے والا ہے۔ عاجزی کے ساتھ رو رو کر تڑپ کر دعا کی، ابھی عمر کا چکر پورا نہیں ہوا، اللہ نے پہلے آنکھیں عطا کر دی اس بندے کو۔ چکر پورا نہیں ہوا، عمر پہنچا نہیں، سیدنا عمر فاروق ابھی اس تک آئے نہیں ہے، بس دعا کی تڑپ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے کیا کر لیا؟ عمر فاروق کے چکر پورا ہونے سے پہلے اس نبینا کو بینا کر دیا، آنکھیں عطا کر دی۔ عمر فاروق سے کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا یہ کہ جب یہ دعا کر رہا تھا نا تو اس کی دعا میں درد بھی نہیں تھا، آنسو بھی نہیں تھے، درد بھی نہیں تھا، آنسو بھی نہیں تھے۔ میرا اس کو یہ کہنا کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا اگلے چکر کے اوپر صرف اس لیے تھا کہ اس کے دل میں درد بھی آ جائے، کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے۔ کیوں؟ کہ جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا اللہ دعا کو قبول کر لے گا اس کی۔ تو آنکھ سے آنسو ٹپکا، ایک آنسو گرا، ادھر درد کے ساتھ دعا کی، اللہ نے اس نابینا کو بھی، تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ شرط یہ عاجزی کے ساتھ کی جائے، انکساری کے ساتھ کی جائے، طلب کے ساتھ کی جائے، پرنم آنکھوں سے کی جائے، آنسو بہا کر کی جائے، یقین سے کی جائے اور حضور کا وسیلہ دے کر کی جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دعا کی جائے۔ پھر جب تو دعا مانگے گا ہاتھ چہرے پر نہیں پہنچیں گے، اللہ انشاءاللہ پہلے قبول کر لے گا اس دعا کو۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو۔ پھر اللہ کے علاوہ ہے کون جو بندے کو دیتا ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی در تو دکھاؤ جو بندے کی آس پوری ہوتی ہو، امیدیں پوری ہوتی ہوں۔ کئی دعائیں جب بندہ کرتا ہے اس تمنا کے ساتھ کہ در یہی ہے جہاں سے ہماری قبولیت ہونی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و خدا